آج ہی کرتے ہیں۔ تو آج ہم اور آپ سوچئے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی کچھ ارمان ہیں، آرزویں ہیں، اور ہمیشہ ان سپنوں کو، ان آرزوؤں کو سجاتے رہتے ہیں۔ سال کے فلاں مہینے میں فلاں کام کرنا ہے، رمضان آئے تو پنجگانہ نمازی بن جانا ہے، عشرہ اعتکاف آئے تو معتکف بن جانا ہے، یا پھر یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس بار انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد سے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی موت کب آنے والی ہے۔ ارادے آپ بنا رہے ہیں اپنے اندر اصلاح اور انقلاب اور تبدیلی لانے کی، مگر موت کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ اس لیے ہمیں اگر نمازی بننا ہے، نماز کا پابند ہونا ہے، تو کل کی امید پر نہ چھوڑیں اپنی نماز، بلکہ آج ہی سے وقت ظہر سے ہی اپنے آپ کو پابند بنا لے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ظہر کی آذان تو نصیب ہو، جماعت نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اگر آپ نے صرف ارادے رکھے ہیں، سپنے سجائے ہیں، وہ دھرے رہ جائیں گے، ادھورے رہ جائیں گے، وہ کبھی سپنا مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے آئیے ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک بادشاہ جن کے پاس وزراء کی کمی نہیں ہوتی، خدام کی کمی نہیں ہوتی، بادشاہ اپنی بادشاہی شان سے زندگی گزارتا ہے۔ بادشاہ اپنے خادم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میرا باغیچہ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا۔ کہا جاؤ یہ ٹوکری لو، میرے باغیچے میں جاؤ، جو سب سے عمدہ، بہتر، خوبصورت پھل ہو اسے لے کر کے آؤ۔ کہا بادشاہ اگر میں ایسا کر دیا، اچھا پھل، خوبصورت پھل اگر لے کے آ گیا تو کیا آپ ہمیں انعام دیں گے؟ بادشاہ نے کہا ضرور دوں گا، اس لیے تمہیں باغیچہ بھیج رہا ہوں کہ انعام کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ رحمت خدا بہانہ بھی چھوڑا۔ اللہ جب بخشش پہ آتا ہے تو بہانہ چاہتا ہے۔ تو بادشاہ کا حکم پا کر ٹوکری اٹھایا، خادم اور چلنے لگا، لیکن روکا بادشاہ نے، کہا ٹھہر جا، میرا باغیچہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، ان کے 4 کونے ہیں، شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، تم جس طرف سے داخل ہوگے پھر دوبارہ اس میں مت آنا، جدھر سے داخل ہوا اس حصے میں دوبارہ مت آنا۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ، میں اچھا پھل لے کر آؤں۔ خادم گیا، باغیچے میں داخل ہوا، جیسے داخل ہوا باغیچے میں بہت اچھا خوبصورت پھل نظر آیا، چاہا کہ اسے توڑ لے، مگر اس نے سوچا کہ جب اس طرف میں اتنا اچھا پھل ہے تو اس سے آگے ہو سکتا ہے اس سے اچھا پھل ہو۔ اس جگہ سے توڑنا چھوڑ دیا، آگے کی امید پر آگے بڑھا۔ آگے بھی دیکھا یہاں بھی پھل لگے ہوئے ہیں اور اچھے پھل ہیں، خوبصورت پھل ہے، اسے توڑ لیتے ہیں، مگر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ جب مشرق میں دیکھا تو اچھا ہے، شمال میں دیکھا تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے جنوب میں اس سے بھی اچھا ہو، اس نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ جنوب میں گیا، جنوب میں بھی دیکھا، مغرب کے سہارے چھوڑ دیا۔ جب مغرب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ کچھ درخت پڑے ہیں جس میں کوئی پھل ہی نہیں ہے، کچھ درخت پڑے ہیں جس میں پھل ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ مثال سمجھ گئے
تو آپ اپنے ذہن و فکر کو بیدار کیجئے کہ یہ انسان جو باغ کے آغاز میں داخل ہوا تھا، اگر اسی جگہ اس کو بہتر پھل معلوم ہوا تھا، اچھا اور خوبصورت پھل معلوم ہوا تھا، اگر وہ توڑ کر بادشاہ کے پاس آ گیا ہوتا تو اسے انعام مل گیا ہوتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ باغیچے کے دوسرے حصے کی امید پر اس نے پھل نہیں توڑا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسے ایک پھل بھی نصیب نہ ہوا۔ کیا بات! برادران ملت اسلامیہ، جس طرح اس خادم کو باغیچے میں ایک کونے کے بھروسے دوسرے کونے پر، دوسرے کے بھروسے تیسرے کونے پر اگر بھروسے پر چھوڑتا گیا تو آخری میں اسے کچھ نہ ملا، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اگر چاہیں گے کہ آج ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے، آج سے ہم اپنی موت کو یاد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کل کی امید پر اگر اپنی زندگی کو آپ ڈالتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو آج کا کام آج ہی کرے، کل پر بے شک ہم اہل ایمان موت کو حق سمجھتے ہیں اور سارے انسان موت کو حق سمجھتا ہے۔ خدا کے بارے میں اختلاف ہے، نبوت و رسالت کے بارے میں اختلاف ہے، چاند و سورج کی حرکت کے بارے میں اختلاف ہے، زمین کی صحیحیت کے بارے میں اختلاف ہے، حرکت اور متحرک اور سکون کے بارے میں اختلاف ہے، مگر موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے ایک دن ہمیں جانا ہے، اس لیے جسے جانا ہے تو پھر موت کو یاد کرے۔ میرے نبی نے کیوں فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو؟ اس لیے کہ جو انسان اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا، وہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا ہے، اس کے اندر خاکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر خاکساری پائی جائے، تواضع پائی جائے، بے شک وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے اس حدیث رسول کی جملے کو بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو غرور نہیں پیدا ہوتا، اس کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا ہے، اپنی موت کی فکر ہوتی ہے جو نیکیاں کرتا ہے۔ ایک بادشاہ جس نے اپنے دور حکومت میں ایک عالی شان محل اعلان عام تھا کہ ایسی عمارت تعمیر کی جائے کہ جس کی کوئی ثانی نہ ہو، جس کا کوئی نمونہ نہ ہو۔ اپنے دارالحکومت کے خزانے کھول دیے، مستری اور لیبر سے کہہ دیا گیا، مزدوروں سے، کہ کوئی غلط کام ہو تو توڑ کے بناؤ، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ بنا دیا گیا۔ بادشاہ نے اعلان عام کیا کہ گرد و نواح قرب و جوار کے لوگ آئے، بڑے بڑے غوطالہ اور بڑے بڑے صلحاء اس مکان میں داخل ہو اور بتائیں ہماری مکان کی کاریگری اور حسن و زیبائش کو دیکھ کر کہ میرے مکان میں کوئی عیب ہے یا نہیں ہے۔ آنے والا آتا گیا، دیکھتا گیا، تعریف کرتا گیا، کسی میں عیب نکالنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن ایک غریب آدمی اور متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا محبوب بندہ تھا، کہا اس مکان میں تو عیب ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مکان میں تو عیب ہے، اتنی لوگوں نے اس مکان کی تعریف کی ہے، کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آیا، تمہیں کیسے عیب نظر آئی؟ برادران ملت اسلامیہ، تو اس اللہ کے بندے نے کہا، اے بادشاہ مجھے اس مکان میں تو عیب ہے نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ رہنا ہمیشہ، یہ بھی عیب ہے، جو ہمیشہ رہے وہ صرف خدا ہے، جو ہمیشہ رہے وہ صرف خدا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، وہ صرف میرا رب ہے۔ اس لیے تم ہوتا، تم بھی فانی، تیرا مکان بھی فانی، نہ تیرا مکان ہمیشہ رہے گا نہ تو ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے دو عیب ہے برادران ملت اسلامی،
جب یہ نظریات ہم پیدا کرتے ہیں، جب ہمارا خیال ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ بے شک جو کچھ بھی ہے رب کی عطا سے ہے، اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس کا شکر گزار ہمیں بننا چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب ملک الموت سامنے آتا ہے جس وقت جتنا بچ کر جتنے منٹ پر موت واقع ہونے والی ہے ٹھیک اسی وقت فرشتہ نہیں آتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب مشہور عالم شرح الصدور فی حالات القبور میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام مرنے والے سے ایک ہفتہ پہلے سے ملاقات شروع کرتے ہیں۔ جو دنیا چھوڑنے والا ہے ایک ہفتہ پہلے سے ملاقات شروع کرتے ہیں۔ ان کا یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ملاقات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے سب سے پہلے مرنے والے کو مسجد میں ڈھونڈتا ہے۔ مسجد میں اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل مرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ عصر میں ہے یا نہیں، مغرب میں ہے یا نہیں، عشاء میں ہے یا نہیں، ظہر میں ہے یا نہیں، فجر میں ہے یا نہیں۔ اگر مسجد میں مل جاتا ہے، قیام میں مل جاتا ہے، سجود میں مل جاتا ہے، قعود میں مل جاتا ہے، جلسے میں مل جاتا ہے، حالت نماز میں اگر مل جائے، قرآن پڑھتا مل جائے، تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت اس مرنے والے کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے یا رکوع کی حالت میں دیکھتا ہے، خدا کی عبادتوں میں مصروف دیکھتا ہے، تلاوتوں میں مصروف دیکھتا ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہے اے مولا اس بندے کو مولا ایمان کی حالت میں موت۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ملک الموت کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ سوچئے اگر آپ مسجد میں نظر آئے اور ملک الموت نے دعا کر دی تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر آپ جوا کے اڈے پہ نظر آئے، شراب خانے میں نظر آئے، اگر آپ بازاروں میں گھومتے نظر آئے، ماں باپ سے لڑائی کرتے نظر آئے، اپنی بیویوں کو سزاتے نظر آئے، بے حیائی اور برائی کرتے نظر آئے، ڈرو اپنی موت سے، اس لیے کہ ملک الموت جس حال میں دیکھ لیتا ہے، اگر ملک الموت خوش ہو جائے تو دعا کر دیتا ہے، اور اگر ملک الموت ناراض ہو جائے تو خدا بھی ناراض ہو جائے۔ ملت اسلامیہ تو پہلے سے ملاقات شروع کر دیتے، لیکن جس دن روح نکال لی حضرت اسرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں آتے، اپنے ساتھ 70 فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں۔ اب بتائیے فرشتوں کی طاقت آپ کو پتا ہے؟ ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ چاہے اپنے ایک پر پہ اٹھا لے اور آسمان کے قریب لے جائے۔ میں یوں ہی نہیں بولتا بلکہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے۔ فَلَمَّا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، قوم ہود کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا یا قوم شعیب تو پوری آبادی کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گیا، اتنے قریب لے گیا کہ اس آبادی میں جو مرغے باندھ دیتے تھے آسمان والے سنتے تھے، اور وہاں سے اسے پلٹ دیا، پھر اس پر رب نے پتھر کی بارش برسائی۔ تو اب آپ سوچئے ایک فرشتے کو کیا طاقت ہوتی ہے کہ پوری آبادی کو اٹھا کر ایک پر پہ لے گئے،
تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طاقت کیا ہوگی؟ لیکن جب غلام مصطفیٰ کی روح نکالنے کی باری آتی ہے، جب متقی کی روح نکالنے کی باری آتی ہے، تو ملک الموت اکیلے نہیں آتے بلکہ 70 فرشتوں کو لے کر آتے۔ 70 فرشتے آتے کیوں ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ تو مردے جس لائق ہوتے ہیں اس کی روحیں اسی مقام میں رکھ دی جاتی ہیں، لیکن روح نکالنے کے لیے جب ملک الموت آتے ہیں، ہر حکم ہوتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ نکل جا، چل ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ سوچئے حضرات، دنیا کا گھر جس کو ہم نے اینٹیں اور گارے اور دنیاوی میٹریل سے بنایا، 10 سال 20 سال 60 سال 100 سال جیا ہے، تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور اس سے ایسی محبت ایک ایک انچ پر سال ہو سال ہم کیس لڑتے ہیں، اور سال ہو سال ہم اپنی کمائی برباد کرتے ہیں، ایسی محبت۔ سوچئے اس جسم میں جو روح 60 سال تک رہی ہے، جس مکان میں روح 50 سال 80 سال رہ چکی ہے، کیا روح کو میرے بدن سے محبت نہیں ہے؟ اگر مکان اچھا ہو تو مکین بھی اچھا ہو، اور مکین اچھا ہو تو مکان بھی اچھا ہو۔ اس لیے روح جس مکان میں ہے اب اسے نکالا جا رہا ہے، ملک الموت جب ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تو چھوڑ دے اس مکان کو، نکل جا اور چل عالم ارواح کی طرح، تو روح کہتی ہے نہیں، مجھے اس مکان سے محبت ہے، میں اس مکان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کہا نہیں، یہ رب کا حکم ہے، تمہیں چھوڑنا ہوگا، تمہیں جانا ہوگا۔ کہا ایک شرط ہے، میں رب کے حکم کو مان رہی ہوں اور میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے جس میں 70 سال گزر گئے اس سے مجھے محبت ہے۔ اے اسرائیل ذرا یہ تو بتا، کیا اس کی ضمانت لیتے ہو، کیا اس کی گارنٹی دیتے ہو کہ جس مکان کو میں چھوڑ رہا ہوں یہ مکان کبھی جہنم میں نہیں چلے گا؟ روح نکلنے سے پہلے ملک الموت سے اس کی ضمانت لیتی ہے کہ اس جسم کو رب جہنم میں نہیں چلائے گا۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ کس کی روحیں کر سکتی ہے؟ ہر کسی کی روح نہیں کر سکتی۔ جو ہمیشہ روح کو غذا نہ دیتا ہو، جو روح کو تڑپاتا ہو، جو روح کو ناپاک کرتا ہو، جو اپنی زبان کو اپنے قلب کو گندا کرتا ہو، وہ روحیں کبھی نہیں کہے گی۔ جیسے کوئی انسان اگر اپنے مکان میں پریشان ہو تو چاہے گا کب ہم یہ مکان چھوڑ دیں، اسی طرح اگر کوئی روحانی طاقت اور روحانی عمل نہیں کرتا ہے تو وہ روح نہیں چاہتی ہے کہ کب ہم ان سے جدا ہو جائے، مگر وقت طے رہتا ہے، اس نے اس وقت تک اسے گزارنا ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، جو نمازی بندہ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، جب اس کی روحیں نکلتی ہے تو نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا پروانہ حاصل کرتا۔ سوچئے جب نیکوں کی روحوں کا یہ عالم ہے کہ روح چاہ لے تو ہمارے وجود کی مغفرت کروا دے، جہنم نہ جانے دے، تو جو رسول میری یاد میں، میری محبت میں کبھی غار میں روئے، کبھی سفر میں روئے، کبھی رات کی تہائی حصے میں اٹھ کر دعا کرے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، تو بے شک وہ رسول جب ارادہ فرما لے، وہ رسول جب دعا فرما دے، وہ رسول جب مکین امت خزرہ اپنے روزے سے اگر اپنے عاشق رسول کے قبر کی طرح اگر مشاہدہ فرما لے تو نگاہ مصطفیٰ ہی کافی ہماری مغفرت کے لیے۔
اسی لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں قبر کے امتحان اور آزمائش کا وہ پیپر بتا دیا گیا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ لیکن ہر مردہ اس لائق تھوڑی ہوتا ہے کہ ان کے قبر میں حضور تشریف لائیں۔ جب ہمارا گھر جب زندہ ہے ہم گھر کو خوب سجائے، خوب خوشبو سے مہکا دے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس گھر میں حضور تشریف لے آئے۔ کیوں؟ گھر تو اچھا ہے مگر جس گھر میں رسول رہتے ہیں وہ گھر اچھا ہے۔ جس سینے میں رسول کی محبت نہ ہو تو اس گھر میں رسول کیسے تشریف لائیں گے؟ لیکن آتے ضرور ہیں، اگر دنیا میں نہ آئے تو قبر میں آئیں گے، اور قبر میں بھی اگر نہ آئے تو ہم اگر اس لائق نہیں ہیں کہ رسول ہماری قبر میں آئے تو کم از کم رسول کا احسان یہ ہوتا ہے، رسول کا کرم یہ ہوتا ہے کہ ہماری قبر سے لے کر گنبد خضرا تک سارے حجابات اٹھا دیا جاتا ہے۔ رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، بے شک بزم رسول، محفل رسول، میلاد رسول یہ ذریعہ اور سبب اور واسطہ ہے مغفرت کا، اس لیے کہ اس بزم سے، اس ذکر سعید سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو جس سے خدا و رسول خوش ہو جائے بے شک اسی میں مغفرت ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براز محشر شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔